میری شادی کو 7 ماہ ہونے کو تھے اور میری ساس کے مشکوک کاموں نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ ساس پوتے کی خواہش میں زمین آسمان ایک کرنے پر تلی ہوئی تھی اور اس مقصد کے لیے آئے دن میرے ساتھ نت نئے تجربات کرتی تھیں۔ جیسا کوئی پیر فقیر بولتا وہ ویسا کرتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج بھی میری ساس مجھے آدھی رات کو قبرستان لے آئی تھی۔ پیر بابا نے کہا تھا کہ ایک ایسی عورت کی قبر کے سامنے اپنی بہو کو لے جاؤ چاندنی رات میں، جس کے 7 بیٹے ہوں۔ قبرستان کا سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میں بہت ڈرتی تھی۔ میلوں دور میری ساس کو خبر ملی کہ ایک ایسی عورت کی قبر ہے جس کے 7 بیٹے ہیں۔ عورت مر چکی تھی لیکن اس کے بیٹے زندہ تھے۔ اس کا نام مائی بھاگی تھا، یعنی بھاگ والی عورت۔ میں ڈری سہمی اب مائی بھاگی کی قبر کے سامنے بیٹھی تھی اور میری ساس میرے سر پر 7 مرچیں وار کر جلانے لگی۔ ایک تو آدھی رات اور قبرستان، اوپر میں ہم 2 تنہا عورتیں۔ پیر بابا نے کسی مرد کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا۔ ساس یہ عمل کرنے کے بعد مجھے گھر لے آئی۔ پیر بابا نے کہا تھا کہ 1 ماہ میں حمل ٹھہر جائے گا اس عمل سے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کوئی پہلا عمل نہیں تھا۔ میری شادی کو 7 ماہ گزر چکے تھے اور ان 7 ماہ میں میری ساس نے 7 مختلف پیر بابا سے 7 الگ الگ عمل کروائے تھے۔ میرے شوہر کی یہ دوسری شادی تھی۔ ان کی پہلی شادی سے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب میرے شوہر کی پہلی شادی کو 8 سال گزر گئے تو میری ساس نے میرے شوہر کی پہلی بیوی کو بانجھ کا لقب دے کر گھر سے نکال دیا اور سارے گاؤں میں مشہور کروا دیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی بہو بانجھ تھی۔ خیر، میری ساس گاؤں کی چودھرائن تھی اور چودھری صاحب یعنی میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ 2 سال پہلے میرے گھر میں ساس کا بہت رعب و دبدبہ تھا۔ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا اور جب چودھرائن اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر میرے گھر آئیں تو میرے والد نے فوراً ہاں کر دی۔ میرے گھر میں بوڑھے والدین کے علاوہ میری 4 چھوٹی بہنیں تھیں جو اسکول اور کالج میں زیر تعلیم تھیں۔ ایک بیمار بھائی تھا جس کا علاج پیسے نہ ہونے کے باعث رکا ہوا تھا۔ میں بہت حسین اور کم سن تھی۔ رئیس میرے شوہر مجھ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ میں 18 کی تھی اور وہ 28 کے، لیکن وہ بہت خوبرو تھے اور ہماری جوڑی خوب جچ رہی تھی۔ ویسے تو سب ٹھیک تھا، لیکن میں اب ساس کی وجہ سے پریشان تھی۔ ساس کو لگا کہ جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائیں گی تو جلد ہی اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ اب جب کہ ہماری شادی کو 8واں مہینہ آن پہنچا اور کوئی خوشی کی خبر نہ آئی تو ساس تو جیسے پاگل ہونے لگی۔ اوپر سے رشتہ داروں اور گاؤں والوں نے پوچھ پوچھ کر ساس کو مزید پاگل کر دیا تھا۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا میں بھی بانجھ ہوں؟ میری ذہنی اذیت میں اضافہ ہونے لگا۔ ساس مجھے شہر لے گئیں، ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے نہ جانے کیا کہا کہ ساس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 سال تک اولاد نہ ہو تو بانجھ کا فتویٰ صادر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 2 سال بعد علاج کرنا چاہیے۔ لیکن میری ساس کو علاج سے زیادہ پیر بابوں پر یقین تھا۔ شاید میری ساس ڈاکٹر کو صلواتیں سناتے ہوئے واپس مجھے گاؤں لے آئیں اور پھر سے اپنے دیسی ٹوٹکے مجھ پر آزمانے لگیں۔ پھر ایک رات میری ساس میرے پاس آئیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں لیمو تھے۔ بہو، یہ پیر بابا کے دم کیے ہوئے لیمو ہیں، انہیں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سونا اور ساری رات ان کی طرف نہ دیکھنا۔ پیر بابا روزانہ 6 لیمو دیں گے۔ 1 ماہ تک یہ عمل کرنا ہے، مگر رات میں جاگ کر ان کو نہیں دیکھنا، اور جیسے ہی صبح ہو ان کو نچوڑ کے ان کا شکنجبین بنا کر پینا، کچھ بھی کھانے اور پینے سے پہلے۔ میں نے ساس کی بات پر حیرت سے ان کو دیکھا، کیونکہ میں چائے سے پہلے پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ اب کیسے میں صبح اٹھ کر لیمو کا شربت پی سکتی تھی؟ میں بستر پر ہی چائے پینے کی عادی تھی، اس کے بعد ہی جا کر صحیح سے میری آنکھ کھلتی تھی۔ اماں، آپ میرا علاج کروائیں کسی اچھے سے ڈاکٹر سے، میں تنگ آ گئی ہوں ان ٹوٹکوں سے، میں نے بیزاری سے کہا۔ تو ساس آپے سے باہر ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ پر بہت غصہ کیا۔ میں ڈر گئی تھی ان کے غصے سے۔ میں نے آرام سے لیمو لے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئی۔ مرتی کیا نہ کرتی۔
صبح جب میں اٹھی تو مجھے ساس کی بات یاد آئی کہ مجھے نہار منہ ان 6 لیموں کا جوس بنا کر پینا ہے۔ میں نے جیسے ہی تکیہ اوپر کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں 6 لیموں کی جگہ ہزار ہزار کے 6 نوٹ پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ 6,000، اور لیموں وہاں سے غائب تھے۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور دیکھا کہ یہ اصلی نوٹ ہے یا نکلی۔ وہ نوٹ 100% اصلی تھے۔ میں اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ساس کو بتاؤں کہ نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا تو میں نے فوراً سے وہ نوٹ تکیے کے نیچے چھپا لیے۔ میری ساس اندر آئی اور پوچھا کہ میں نے لیموں کا جوس پیا ہے کہ نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ان پیسوں کے متعلق ساس کو کچھ نہ بتایا۔ میری ساس چلی گئی تو وہ پیسے میں نے الماری میں چھپا لیے۔ پھر باقی کا سارا دن میں ان پیسوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ شام کو میں اپنی امی کے گھر گئی تو وہاں کے حالات غربت کی وجہ سے برے تھے۔ مجھے وہ پیسے یاد آئے اور میں نے سوچا کہ وہ پیسے میں امی کو دے دیتی ہوں۔ میں گھر آ گئی اور سونے کے وقت پھر سے میری ساس 6 لیموں لے آئی۔ اگلی صبح میں نے دیکھا کہ پھر سے لیموں کی جگہ 6,000 کے نوٹ رکھے ہوئے تھے اور میں خوش ہو گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا لیکن میں پہچان گئی تھی کہ یہ میری ساس ہی ہے۔ میرے شوہر بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کے میں تو جیسے حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ ساس آخر کیوں ایسا کر رہی تھی؟ اس سوال نے میرا سکون چین سب چھین لیا تھا۔ اب اگر میں ساس سے سوال کرتی اس کے متعلق تو وہ مجھ سے پوچھتی کہ میں نے اتنے سارے پیسے کہاں کیے، اور میں ان کو کیسے بتاتی کہ وہ پیسے تو میں اپنے والدین کو دے چکی ہوں۔ میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور ساس سے کچھ نہیں کہا۔ پھر مجھے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سارا مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ میں پیسے اپنے گھر والوں کو دیتی رہی۔ پھر مہینے کے آخر میں میری ساس نے سارے گاؤں میں منادی کروا دی کہ میری بہو امید سے ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر خوشی سے نہال ہو گئے اور مبارکباد دینے والوں کا ٹانکا بند گیا۔ میں حیران و ششدہ رہ گئی ساس کی اس حرکت پر۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے کہا، اماں آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو امید سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو ساس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بہو اپنی زبان کو یہاں پر ہی تالا لگا دو اور جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے میرے پیسے اپنی ماں کو دیے ہیں جو میں تکیے کے نیچے رکھتی تھی۔ ساس کے اس انکشاف پر میں حیران ہو گئی۔ یعنی انہیں معلوم ہو گیا سب کہ میں پیسے امی کو دیتی ہوں، اور یہ بات ضرور اسی ملازمہ نے بتائی ہوگی جس کے ہاتھ میں امی کو روزانہ پیسے بھیجتی تھی۔ شرم کے مارے میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ میں ساس کی نظروں میں چور بن گئی تھی۔ اس کے بعد ساس نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ میں آج سے ان کے ساتھ ہی سویا کروں گی اگلے 9 ماہ تک۔ میرے شوہر رئیس کے لیے مجھ سے دور رہنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ساس کے سامنے کسی کی ایک نہ چلتی تھی۔ میں ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں سونے لگی۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ میں امید سے ہوں، حالانکہ میں امید سے نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس نے یہ جھوٹ کیوں عام کر دیا، لیکن میں نے اپنی زبان کو تالا لگا لیا تھا اور میں ساس کے ہاتھ کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر واقعی سمجھ رہے تھے کہ میں امید سے ہوں۔ اس طرح میری ساس نے سارے گاؤں اور دور پرے کے رشتہ داروں کو مدعو کیا پوتے کی خوشی میں۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں حاملہ عورتوں کی طرح اداکاری کروں۔ پھر دیکھتے دیکھتے مہینے گزرتے گئے۔ پیٹ بڑھنے کا وقت آیا تو میری ساس نے کپڑے کے ساتھ میرے پیٹ میں روئی باندھ دی تاکہ میرا پیٹ سب کو حاملہ عورت کی طرح بڑا ہوا لگے۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں چھپا لیا تھا۔ میں قید ہو کر رہ گئی۔ پھر میرے شوہر کو ملک سے باہر بھیج دیا کسی بہانے سے۔ میرے شوہر دبئی چلے گئے۔ پھر 9 ماہ گزر گئے تو ایک رات اچانک میری ساس نے اندھیرے میں مجھے جگایا، بہو جلدی اٹھو، ہمیں صبح سے پہلے نکلنا ہے شہر کے لیے۔ میں پریشان ہو گئی، لیکن ساس کے سامنے کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آدھی رات کو ہم ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ساس اب میری ڈیلیوری کا ڈرامہ کرنے والی ہیں۔ اسی رات مجھے سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ساس جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، ضرور میرے شوہر میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ دوسری بیوی سے بھی حمل نہیں ٹھہرا۔ ڈاکٹر نے پہلے بھی یہی کہا تھا جب رئیس کی پہلی بیوی سے اولاد نہ ہوئی تو، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو پرائی بیٹی پر سارا ملبہ گرا کر اپنے بیٹے کو بچاتے تھے۔
اتنے سال میری ساس میری سوتن کو قصوروار ٹھہراتی رہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ خرابی ان کے بیٹے میں ہے، لیکن میرے شوہر میری ساس کے اکلوتے بیٹے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی شاید بہت ضرورت مند تھے اور ان کے پہلے سے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنا بچہ میری ساس کو دے دیا۔ میری ساس کی ان لوگوں سے سال پہلے معاہدہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بلکیس بھی میری ساس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ساس نے میری ڈیلیوری کی خبر سارے خاندان میں پھیلا دی۔ سارے رشتہ دار ہسپتال آ گئے، ہر طرف خوشی تھی، لیکن میں اداس تھی، یہ سوچ کر کہ میرے شوہر رئیس کبھی باپ نہیں بن سکتے تھے۔ میری ساس نے رئیس سے بھی یہ بات چھپائے رکھی اتنے سال کہ کمی رئیس میں ہے۔ خیر رئیس واپس آ گئے، انہیں لگا کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ بیٹا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ڈیلیوری کے وقت کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھیں، اسی وجہ سے تمہاری بیوی اب کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن چلو ہمیں وارث تو دے دیا اس نے، اب سب ٹھیک ہے۔ میری ساس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ وہ لوگ مجھے واپس حویلی لے آئے۔ حویلی میں جشن تھا۔ میری ساس نے کمال مہارت سے اپنی عزت بچائی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ پہلے تو میرا دل نہیں کیا اس بچے کو اٹھانے کا، پھر جب اس معصوم کو دیکھا تو میرے اندر کی ممتا جاگ اٹھی۔ میں نے بچے کو اٹھایا اور اسے دل سے اپنایا۔ میری ساس نے میرے بیٹے کا نام وارث رکھ دیا کہ یہ ہمارا وارث ہے۔ یوں دیکھتے دیکھتے ہمارا وارث 6 سال کا ہو گیا۔ وارث کے آنے سے مجھے اپنی زندگی مکمل لگنے لگی تھی۔ میری ساس کو وارث میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ بس قدرت کے آگے بے بس ہو گئی تھیں۔ انہیں اپنی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی عزت بچانی تھی، سو بچا لی۔ اب وہ مطمئن تھیں، لیکن سگا پوتا نہ ہونے کا دکھ انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک میری طبیعت بگڑ گئی اور مجھے چکر آ گئے۔ میں غش کھا کر گر پڑی۔ میری ساس اور میرے شوہر مجھے فوراً قریبی ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں واقعی امید سے ہوں۔ قدرت کی اس کارگری پر میں حیران تھی۔ میری ساس خوشی سے پاگل ہو جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے شدت جذبات میں گلے سے لگا لیا، میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے شوہر رئیس ساس سے بھی زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ میں نے وارث کو دل سے اپنایا، اسے ماں کا پیار دیا، اسی لیے اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ گئی اور میرا رب مجھ پر مہربان ہو گیا۔ میری بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ اصل میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اخبار میں ایک حکیم کا اشتہار دیکھا تھا کہ وہ بے اولادی کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے ایک ملازمہ کو ان کے پاس بھیجا، وہ دوائیں منگوائیں اپنے شوہر کے لیے۔ میں رئیس کو بتائے بغیر روزانہ رات کو گرم دودھ میں وہ دوائیں ملا کر رئیس کو دینے لگی، جس کی انہیں خود بھی خبر نہ ہوئی۔ یہ انہی دواؤں کا اثر تھا۔ میرے شوہر کو علاج کی ضرورت تھی، لیکن میری ساس نے اپنی انا کی خاطر انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دیا، یہ کہہ کر کہ تمہاری پہلی بیوی بانجھ ہے اور دوسری شادی کرو۔ اب حقیقی معنوں میں ہم سب خوشی سے سرشار تھے۔ اتنی خوشی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ گھر آ کر وارث رونے لگا تو میں نے اسے اٹھایا۔ یہ منظر دیکھ کر میری ساس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے وارث کو مجھ سے چھین لیا اور کہنے لگیں، خبردار جو اب تم نے وزن اٹھایا، یہاں بستر سے قدم بھی نیچے نہیں رکھا تو میرے آنے والے پوتے کا خیال رکھو۔ میری ساس کی اس بات پر مجھے رونا آ گیا۔ میرا وارث میری گود میں آنے کے لیے تڑپ رہا تھا، پر ساس مجھے اس سے دور کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے وارث کو اٹھانا ہے تو رئیس خاموش ہو گئے، پھر بولے، دیکھو آسیہ، وارث پرایا بچہ ہے، اب تمہیں ہمارے اپنے بچے کا خیال رکھنا چاہیے۔ رئیس کی اس بات پر جیسے میرے سر پر آسمان گرا تھا، یعنی رئیس کو سب پتہ تھا۔ رئیس اب سب جانتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سب جانتا تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، لیکن اماں نے یہ بات مجھ سے چھپائی کئی سال۔ پر جب تم سے شادی کے بعد بھی مجھے اولاد کی خوشی نہ ملی تو اماں سے چھپ کر میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور سب جان گیا تھا۔ پھر اماں نے جو کھیل رچایا ہماری عزت بچانے کے لیے، وہ سب میں سمجھ گیا تھا، پر میں نے وہ سب ہونے دیا کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد تھا۔ رئیس نے کہا تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ پر رئیس، وارث میرے لیے تڑپ رہا ہے، وہ معصوم تو جانتا ہی نہیں کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔
میں نے کہا نا کہ تم اب ہمارے اپنے بچے کے بارے میں سوچو، رئیس نے سختی سے کہا۔ میں نے رئیس کو حکیم والی بات بتا دی تو رئیس نے کہا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں دودھ میں انہیں روزانہ کوئی دوا ملا کر دیتی ہوں، کیونکہ دودھ کا ذائقہ الگ ہوتا تھا، اور جب ہمیں یہ خبر ملی کہ ہمارا بچہ ہونے والا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ اسی حکیم کی دوا کا اثر تھا۔ خیر، میری خوشی ادھوری ہو گئی۔ وہ معصوم کیسے میرے لیے تڑپا اور میں اس کے لیے، یہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈیلیوری کے بعد ہم گھر آ گئے اور پہلی فرمائش میں نے رئیس سے یہی کی کہ مجھے وارث کو اٹھانا ہے۔ اپنے بیٹے کی خوشی میں اپنے شوہر نے وارث مجھے دے دیا اور خود اپنے سگے بیٹے کو اٹھا لیا، لیکن پھر میری ساس نے کہا کہ میں اپنے سگے بیٹے کو دودھ پلاؤں۔ میرے سگے بیٹے کا نام حارث رکھا تھا۔ میں نے وقت گزرتا گیا اور میرے دونوں بچے جوان ہو گئے۔ وارث کے ساتھ میری ساس کا رویہ تلخ سے تلخ تر ہوتا چلا گیا۔ وارث ہر وقت اداس رہتا تھا اور یہی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر ستم یہ کہ شادی کے لیے وارث اور حارث کو خاندان کی ایک ہی لڑکی پسند آ گئی۔ اسی لڑکی کا نام ثانیہ تھا اور وہ رئیس کے ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میرے شوہر اور میری ساس نے حارث کی شادی ثانیہ سے کر دی۔ مجھے یہاں بھی وارث کا دکھ ہوا۔ پھر ایک دن اچانک حارث نے جائیداد میں حصہ مانگا۔ بیٹا، حصہ کیسا؟ ساری جائیداد کے تم اکلوتے وارث ہو۔ میری ساس نے وارث کے سامنے یہ بات کہی تو حارث اور وارث دونوں نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے بے بسی سے نظریں جھکا لیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے میں نے وارث اور حارث کو تمام سچائی بتا دی اور ہاتھ جوڑ کر وارث سے معافی مانگی۔ وارث یہ سن کر اتنے صدمے میں آ گیا کہ حویلی ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی لیکن وہ مجھ سے دور جا چکا تھا۔ میرے شوہر کو جب وارث کے جانے کی خبر ہوئی تو اسے دیوانہ وار تلاش کرنے لگے۔ یہ سچ تھا کہ حارث ہماری اپنی اولاد تھی، لیکن رئیس کو وارث سے بھی محبت تھی۔ 6 سال رئیس نے بھی وارث کو اپنی اولاد سمجھ کے پالا تھا، جب انہیں اپنی اولاد کی امید نہ تھی۔ اتنے عرصے میں تو کسی جانور کو بھی ساتھ رکھو تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ 8 ماہ تک وارث غائب رہا۔ میں اور رئیس اس کی جدائی میں بیمار ہو گئے۔ تب رئیس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اولاد اپنی ہو یا گود لی ہوئی، محبت اتنی ہی ہوتی ہے۔ اب میری ساس بھی وارث کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں بھی وارث یاد آنے لگا تھا، کیونکہ وارث بہت فرما بردار تھا اور ان کی بے رخی کے باوجود ان کا خیال رکھتا تھا۔ پھر ایک دن وارث کا پتہ مل گیا۔ میری ساس اور رئیس ہم تینوں بھاگ وہاں پہنچے۔ میری ساس نے وارث کو دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگایا اور معافی مانگی۔ ہم وارث کو گھر لے آئے۔